بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے سننے والوں، آج پاکستان کے لیے دو بہت اہم ترین دن تھا اور دو واقعات آج رونما ہوئے۔ سب سے پہلا واقعہ جو رونما ہوا وہ تو بہت ہی افسوسناک اور دردناک ہے۔ کل سے ہمارے بلوچستان کے کور کمانڈر صاحب اور دوسرے جو فوجی افسران ہیلی کاپٹر میں تھے، وہ ہیلی کاپٹر کل سے غائب تھا، اور جس کے متعلق بار بار یہ خبر بتائی جا رہی تھی کہ اس کی ابھی معلومات کر رہی ہیں، اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہاں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کئی سالوں کے بعد یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، جہاں یہ حادثہ رونما ہوا ہے وہاں کوئی بہت بڑے جنگل بھی نہیں تھے، بہت بڑی پہاڑیاں بھی نہیں تھیں، اور اس میں ہمارا فوجی ایک ہیلی کاپٹر جس میں تباہ ہو گیا اور وہ گم ہو گیا۔ ہم اس کو ڈھونڈتے رہے، لیکن اطلاع کے مطابق جو آتی رہی مصدقہ طور پہ، اس پہ یہ بتایا کہ ابھی اس کی جانچ پڑتال جاری ہے، ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو نہ تو لسبیلا کی طرف اتنا کوئی گھنا جنگل تھا، نہ کوئی تب پہاڑیوں کا سلسلہ تھا کہ ہیلی کاپٹر غائب ہو جائے۔ اور اس ہیلی کاپٹر میں ہمارے بلوچستان کے کور کمانڈر اور دوسرے جنرل اور فیملی اس میں شامل تھی، اور اس میں ہمارے مطلب کہ اتنی بڑی ڈیوٹی والے افسران، فوجی افسران، مارشل لو ایڈمنسٹریٹر، کیا ہمارے کور کمانڈر کے رتبے کے لوگ اور دوسرے بھی میجر جنرل کے لوگ اور دوسرے بھی بہت ہی قیمتی اثاثے ہمارے افسران تھے۔ تو ان کا جب ہیلی کاپٹر گم ہوا تو یہی کہتے رہے ہیں کہ جی تلاش جاری ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں رہا کہ جب اگر آج بتایا گیا کہ وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اور نظر نہ آنے والے اس سے ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا اور اس میں یہ قیمتی جانیں ظاہر ہوئی، تو جب ہیلی کاپٹر وہاں سے، ایک اصول ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر جب وہاں سے یا کوئی بھی ہوائی جہاز فلائٹ کرتا ہے وی آئی پیز کا، یا تو تقریباً سارے اس کا روٹ بھی جدھر ہوتا ہے، وہاں کی ایٹماسفیئر کے بارے میں، آپ کے وہاں کے یہ موسم کے بارے میں تمام معلومات لی جاتی ہے، اور تمام کلیئرنس ملنے کے بعد ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر وہاں سے اڑتا ہے۔ تو کیا ہیلی کاپٹر کو لینے سے پہلے کیا کلیئرنس نہیں لی گئی تھی؟ کلیئرنس لی گئی تھی تو کون سے اس پہ تھی؟ یہ تمام باتیں بولتے اس کے پیچھے سوالات چھوڑ گیا ہے۔ میں نے جب ٹی وی میں خبریں دیکھی تو میں سمجھا کہ یہ ہمارا بہت ہی بڑا لاس ہے، اور اس دوران اور بلوچستان جہاں ہمارے پاکستان کے دشمن جو ہے وہ ہمیشہ بلوچستان میں کوئی نہ کوئی تقریب کاری کے انتظار میں رہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یہ حادثہ ہے وہ میری سمجھ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایسی ہوائی جہاز کا یا ہیلی کاپٹر کا حادثہ تھی، ایکسیڈنٹ تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی بہت راز ہوں گے۔ تو میں تو آج ٹی وی کی خبریں دیکھتا رہا اور اس میں منتظر تھا کہ کہیں نہ کہیں ہماری یہ آئی ایس پی آر یا ہمارے فوج کے سربراہ جناب ہمارے ہمارے کمانڈر ان چیف یا ہمارے ہوائی سروس کے چیف اس کی انکوائری کے بارے میں آرڈر جاری کریں گے، یا پھر اگر یہ آرمی کا معاملہ تو تھا ہی، ان کو کرنا چاہیے تھا، یا پھر یہ ڈیوٹی تھی
پاکستان کے صدر جناب عارف علوی صاحب کی کہ وہ بھی اس معاملے کی ہوائی جہاز کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کی جوڈیشل انکوائری یا جو بھی انکوائری ہوتی ہے، آرمی انکوائری جو ہوتی ہے وہ انکوائری کرانا ضروری ہے، تاکہ کن حالات میں یہ ہیلی کاپٹر کو نقصان ہوا اور اس میں ہماری قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اور اس کے اندر جو ہمارے انتہائی فوجی اور جو ہمارے کور کمانڈر کو 2 دفعہ تو وہاں پہ امن کے لیے بلوچستان میں قائم کرنے کے لیے ان کو 2 دفعہ تو وہاں ایوارڈ مل چکے ہیں، اور دوسرے افسران بھی تھے، کوئی میجر جنرل کے رینک کے بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، تو اس میں بہت سارے ہوتے ہیں کہ اس میں عام عوام کو تو یہ دل میں ہوتا ہی ہے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی سازش کا عنصر ہوگا، لیکن یہ عوام کی اور آرمی کی طرف سے شکایتیں دور کرنے کے لیے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو فوری طور پہ اس ہیلی کاپٹر حادثے کی انکوائری کا حکم دینا چاہیے اعلیٰ فوجی افسران کے تھرو، کہ وہ اس کی آپ کو رپورٹ پیش کرے کہ حاضرہ کیوں ہوا، یہ حادثہ کیوں ہوا، اور حادثہ ہونے کے پیچھے اچھا پھر یہاں سے کس نے اس کی NOC دی تھی، کیونکہ کسی بھی VIP شخصیت کا جہاز یا ہیلی کاپٹر جاتا ہے تو اس سے پہلے وہاں کی تمام چیزیں سیکیورٹی کلیئرنس لی جاتی ہے، جس میں موسم کی تبدیلی کا بھی ہوتا ہے، سارے اس کے باوجود بھی کہ اتنا بارش تھا وہاں نظر سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایسے میں یہ ہیلی کاپٹر کیوں گیا، کیسے گیا، اور کیا اس کی پھر وجوہات تھی، جب تو پاکستان کے عوام کو کچھ اس کے اوپر اعتماد آئے گا۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل دیکھیں، میں انکوائری کی بھی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے، اعلیٰ فوجی قیادت کا ہے، اور اس میں تینوں ونگ کے جنرل بھی شامل ہونے چاہیے، کیونکہ جب کل شام کو ہمارے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب کا اور دوسرے ہمارے فوجی افسروں کا جو ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا ہے ہیلی کاپٹر کا، تو اس ہیلی کاپٹر کے اندر ادھر یہ حادثہ ہوا ہے، دوسرا اسی وقت اس کے قریب افغانستان میں ایمن الزواری صاحب کو بھی ڈرون کا حملہ کر کے امریکہ نے ان کو شہید کر دیے ہیں یا مار دیے ہیں، جو بھی کہیں آپ، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے مرنے والا بھی مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہیں تو ہم شہید ہی کہیں گے، لیکن یہ لوگ بھلے کہے کہ ان کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کا جو ایک بائیڈن نے اعلان کرا کہ آج ہم نے ایک دہشت گرد کو بھی مار دیا ہے، اور اسی وقت ہمارے ہیلی کاپٹر کا بھی یہ کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے، تو حادثہ ہوا تو وہ بھی سیم ٹائم دونوں چیزیں کیسے بنی ہیں؟ تو میں تو عام معمولی آدمی ہوں، ایک سویلین ہوں، لیکن ایک خبریں پڑھتے ہیں، ہم بھی ایک سیاست میں رہے ہیں، تو ہمیں اتنا تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایک دونوں چیزیں ایک ساتھ بنی ہیں، اور تقریباً قریب کے زمانے میں بنی ہیں، تو ایک دم یہ کیسے حادثہ ہوا، کیسے انکوائری ہوئی، تو دونوں کا ادھر زواری صاحب کا ڈرون حملے میں ان کو قتل کر دینا، اور ادھر ہمارے ان فوجی افسران کا جنرلوں کا ہیلی کاپٹر کو ہونا، یہ دونوں کی کڑی ملتی جلتی ہے، تو اس پہ اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جنرل صاحب ہو یا جو بھی فوجی قیادت ہے ہماری، وہ باجوہ صاحب ہو، ہماری دوسرے چیف آف ہمارے ایئر فورس کے چیف ہو، ہمارے نیول کے چیف ہو، اور ہماری جو یہ سیکورٹی کاؤنسل ہے وہاں کی فوجیوں کی، یہ سیاسی سیکورٹی کاؤنسل نہیں، یہ شہباز شریف کے انڈر میں جو جنرل سلام اس کو کرے، چور کے بچے کو، حرام کے بچے کو، اس کو تو اس طریقے سے ان کو نہیں، لیکن جو ہے وہ انکوائری بناوے، انکوائری کمیشن بننا چاہیے اس کے اوپر، اور انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ کیسے ہوئے۔ تو اس میں بالکل میں تو ایک عام معمولی آدمی ہوں، مجھے بھلے آپ تقریر سن کے مجھے کوئی اٹھا لے بند کر دے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میں تو میرے دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں کوئی نہ کوئی ہے، تو لوگوں کے دل میں یہ ہوئے تو یہ اس کے لیے بالکل انکوائری کمیشن بنایا جائے، اور اس انکوائری کمیشن کا فیصلہ جو بھی ہوئے اس کا فوری اعلان کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں جنرل صاحب نہیں کرتے
تو صدر مملکت کو یہ چاہیے کہ اس کا حکم کرے انکوائری کا. تو یہ انکوائری کرنا بہت ہی انتہائی ضروری ہے ان دا انٹرسٹ آف دا ہمارے سیکورٹی کے لحاظ سے بھی. اس میں یا تو کوئی دہشت گردی کا تو عنصر شامل نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں دہشت گردی کا بھی عنصر شامل ہو گیا ہو. تو یہ آج بہت ہی افسوسناک ہے. اور کیونکہ آج پاکستان میں اتنی فورن فنڈنگ سے حساب سے کہ اناؤنسمنٹ کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے خلاف آیا ہے، اس کی وجہ سے خبروں کا سارا جو ہے رجحان اس کی طرف ہو گیا ہے، اور اس کو شاید ہم لوگ اگنور کر رہے ہیں. لیکن یہ سب سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کے سوچنے کے لیے ہے کہ یہ حادثہ اگر ہوا تو کیوں ہوا، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے، کس نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ ایشو کرا تھا جہاز کو یا ہیلی کاپٹر کو لے جانے کے لیے. وہ تمام چیزوں کا ایک باقاعدہ وہ ہونا چاہیے. تو ہیلی کاپٹر کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے. آخر میں بس یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمارے جو کور کمانڈر دوسرے میجر جنرل تھے، ایک جنرل صاحب کی بچے اور ان کی فیملی بھی تھی، ان کے سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کو اعلیٰ درجہ دے. اور ہماری حکومت پاکستان کو بھی یہ چاہیے، ہمارے فوجی حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ اس کی فوجی حکومت ہماری حکومت کو بھی یہ چاہیے، اور ہمارے جنرل ان چیف جنرل کمانڈر صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ اس کے اوپر فوری انکوائری کے لیے اعلان کرے. اب دوسرا بھی مسئلہ جیسا ہی ہوا ہے پاکستان کے لیے، وہ بھی بڑا ایک دھماکہ ہوا ہے پاکستان کی. اس میں آج جو ہوا ہے، بہت 8 سالوں سے کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک ریفرنس چل رہا تھا، اور اس کے اوپر بیان بازی ہو رہی تھی کہ فورن فنڈنگ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور عمران خان کو غدار ہے، وہ ہے، انہوں نے فورن فنڈنگ کری ہے اور دشمنوں سے اپنا انہوں نے ڈونیشن لیے ہیں، اور وہ ڈونیشن بھی پاکستان کے خلاف ہے، یہودیوں سے لیے ہیں، انڈینوں سے لیے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے، اور کئی سالوں سے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ بس یہ فورن فنڈنگ کا کیس آئے گا تو پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا تیا پانچا ہو جائے گا. تو آج اللہ کر کے اس کا فیصلہ بھی آ گیا، اور اس میں کوئی بھی قسم کا فورن فنڈنگ کیس ثابت نہیں ہوا، اور اس میں انہوں نے بھی اس کو غیر قانونی یا انلیگل فنڈ کا کیا ہے، اور لیکن اس میں اس کو بھی ادھر ادھر گڑ مڑ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آج وہ فیصلہ آ گیا ہے، اور جو لوگ سازیاں بجا رہے تھے، جو اپوزیشن والے خاص کر کے نون والے، وہ بڑے باتیں بنا رہے تھے کہ آج حکومت گئی، وہ حکومت کیا، آج پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، آج عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے، آج عمران خان صاحب کی حکومت چلی جائے گی، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور آج فیصلہ آ جائے گا. لیکن آج فیصلہ کیا آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ گڈ فار نتھنگ. فیصلہ یہ آیا ہے کہ اب اس کو 100 کوس نوٹس جاری اور کریں گے کہ بھئی آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں، آپ کو اس طریقے سے جو غیر قانونی آپ کو چندے ملے ہیں، یا آپ کو مالی امداد ملی ہے جو یہودیوں سے بھی ملی ہے، غیر ملکوں سے بھی ملی ہے، انڈینوں سے بھی ملی ہے، تو آپ اس کا آپ فیصلہ دیں، آپ اپنے اس کے وضاحت پیش کریں کہ آپ کے خلاف اس کے خلاف کیوں کارروائی نہ کی جائے. اب کارروائی تو کرنی ہوتی تو آپ پہلے کر لیتے. اب جب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ کس لحاظ سے کارروائی کریں گے. اور ایسے فنڈ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بھی ہے، اور ہمارے یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی ہے، اور پیپل پارٹی کے پاس بھی ہے. تو وہ فنڈوں کی بھی آپ کریں، وہ سب کو ایک ساتھ کر کے، جیسے سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. تو لیکن آج ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آج جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آج بس عمران خان گیا اور پی ٹی آئی گئی اور آج یہ اس کے خلاف ایکشن ہو جائے گا، وہ ان کی فی الحال تو ان کی امیدوں پہ ٹھنڈا پانی پھیر گیا ہے. تو حالانکہ بہت کوشش کی یہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، اور یہ فورن فنڈ کے معاملے میں کہ، اور یہ ہماری
साथ PDM पीपल पार्टी और हमारे ये मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कोशिशें की, जरदारी साहब ने बड़ी कोशिशें की कि इसमें कुछ न कुछ इसके ऊपर इल्ज़ाम साबित हो जाए और जरदारी इमरान खान को जो भी हो और PTI पे पाबंदी लग जाए ताकि हमारी जान छूट जाए। तो ये जब भी सियासत के अंदर इस तरीके से रुझान जब पैदा होता है ना, अब हमारे रियासत के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इतनी यानी कि अवाम के अंदर उनको चाहत हो गई थी कि ये जो जितनी भी सियासी पार्टियाँ थी ये समझ सकती थी कि हम भुट्टो को हमारे में ताकत नहीं है। इन्होंने 9 मोर्चों का 9 तारों का मोर्चा भी बना लिया, जिसमें यही पार्टी थी तकरीबन एक पीपल पार्टी को छोड़ के कि वो 9 सितारों के उसके अंदर थी। और भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ बड़ी तहरीक चलाया, लेकिन भुट्टो साहब के फेवर में, भुट्टो साहब के साथ पाकिस्तान की इतनी आवाम थी कि उनको ये आखिर में यकीन हो गया कि हम भुट्टो साहब को ये सियासी तहरीकों से या उस दूसरे तरीक़ों से हम उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि वो लोगों में इतने पार्टी भुट्टो साहब लोगों के दिल में बैठ गए कि लोग उनको तो अपने दिल से नहीं निकाल सकते, ना दिमाग से निकाल सकते हैं। इसलिए आखिरकार उन्होंने वही रास्ता अख्तियार किया और अंदरूनी वही अमेरिका को इस्तेमाल करते हुए 5 जनवरी को फौजी बगावत कराई, मार्शल लॉ नाफिज का, और भुट्टो साहब को गिरफ्तार करवाए, उनकी हुकूमत ख़त्म कराई। अब भुट्टो साहब को भी इन्होंने बंद कर दिए वहाँ पे सिहारा रेस्ट हाउस में, और इनको सबको करे गई और जगह पे 9 तारों के। इसमें ये फजलुल का वालिद साहब फजलुल मौलाना क्या नाम है, वो नाम भी भूल गए, उनके नाम भी हिस्ट्री में ज़्यादा तक नहीं रहेंगे। 50 साल के बाद 100 साल के बाद वो नाम भी निशान मिट जाता है। गद्दार जो होते हैं ना, इनका नाम और निशान मिट जाता है, वो हमेशा हिस्ट्री में याद नहीं रहते। लेकिन जिस मुल्क के खिलाफ, जो मुल्क की जिसने खिदमत की होती है, जो लोगों के लीडर होते हैं, जिन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया होता है, वो हमेशा लोगों में ज़िंदा रहते हैं। तो ये इस तरीके से उन्होंने सोचा कि अब ये भुट्टो साहब तो जाने वाले नहीं है, तो उन्होंने फिर ये मार्शल लॉ लगाया और आहिस्ता आहिस्ता ज़िया-उल-हक साहब को इस तरफ ले गए और उनको ये बावर कराया कि भाई कब्र है कि लाशें 2 हैं, या तो भुट्टो साहब की लाश जाएगी मैयत या ज़िया-उल-हक की जाएगी कब्र में, 2 तो कब्र है कि 2 में से एक की जाएगी। तो ज़िया को कराया कि भाई इससे बेहतर है कि आप जाइए, इसके बजाय आप भुट्टो साहब को इसमें सुला दें। तो भुट्टो साहब आज मौत के बाद भी, जब फांसी की सज़ा हुई भुट्टो साहब की, तो भुट्टो साहब को बड़े बड़े मुल्कों से बड़े बड़े मुसलमान रहनुमाओं ने यहाँ से पाकिस्तान से ले जाने की कोशिश की, लेकिन भुट्टो साहब ने इनकार कर दिया कि मैं मेरे मुल्क को छोड़ के नहीं जाऊँगा। मेरे मुल्क के लोग मुझे ये ना कहे, मेरे कंट्री के लोग ना कहे कि भुट्टो अपनी जान बचाने के लिए चला गया है, मैं सच्चा हूँ, इधर ही रहूँगा। और उनको कहा कि अगर आप मुझे ले भी जा रहे हैं तो क्या आपको आप कोई सर्टिफिकेट लिख के दे सकते हैं कि वहाँ मेरी मौत नहीं आएगी। उनका ये तो कैसे हो सकता है। तो उन्होंने, भुट्टो साहब ने कहा कि अगर मेरी मौत अगर आनी है तो यहाँ भी आएगी, वहाँ भी आएगी, और मैं इस तरीके से नहीं जाता कि मैं मेरी आवाम को छोड़ के, जालिमों को पल्ले छोड़ के मैं सेफ्टी करके चला जाऊँ। जैसे नवाज़ शरीफ और ये गए, बाद में आपने देखा कि 2-3 दफ़ा ये जैसे बहाने करके भाग गए, झूठ बोल के भाग गए। और भुट्टो साहब ने कहा तो माशाल्लाह भुट्टो साहब पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। उस पीपल पार्टी पे जिसके भुट्टो साहब चेयरमैन थे, उसके ऊपर ज़िया-उल-हक ढूंढ के थक गया कि भुट्टो साहब के खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस मिल जावे, कोई प्लाटों के अलॉटमेंट के चार्जेस मिल जावे, ज़मीनों के चार्जेस मिल जावे, लेकिन माशाल्लाह भुट्टो साहब के खिलाफ कोई चार्जेस शामिल नहीं हुए, क्योंकि भुट्टो साहब जो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी थे, और उन्होंने इस कौम को एक नई बेदारी दी थी और नया सियासत दी थी। लेकिन जब उनको कुछ ना मिला तो आखिरकार भुट्टो साहब को मौत के फंदे पे चढ़ा दिए, फांसी दे दी गई ज़बरदस्ती के केस के अंदर। उसको बड़ा तकलीफ़ों से मारा, लेकिन उस आदमी ने उफ़ नहीं की। और उस ज़माने में जो हमारे भुट्टो साहब के जो कारिंदे थे, ख़ास जो इनके दाएँ बाएँ वालों के,
सब छोड़ के चले गए थे। आज जो बड़े तिस्वार खां बनते हैं वो तो उन्होंने तो जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी तो भुट्टो साहब को उस वक्त उन्होंने भुट्टो साहब को जब फांसी हुई तो उन्होंने मिठाई बांटी थी। कुछ जेलों में थे, कुछ जेलों के बाहर थे। ये आपका जो है भाई हमारा क्या कहते हैं, जो वज़ीर आज़म था जिलानी साहब मुल्तान के, उन्होंने भी मिठाई बांटी थी कि हाँ चलो भुट्टो को फांसी हुई। हमारे एक दो लीडर पाकिस्तान कराची के जो थे, एक एडवोकेट साहब थे पर हमारे वज़ीर दाखिला भी बने थे, वो उन्होंने भी मिठाई बांटी थी। लेकिन हमारे निसार खोड़ो साहब जो आजकल पीपल पार्टी के नाक का बाल है, उन्होंने भी मिठाई बांटी थी लाड़कानी के जो है। लेकिन आज वो सब अपने उसके अंदर बड़े भुट्टो साहब के खैरख्वाह बने हुए हैं, पीपल पार्टी के खैरख्वाह बने हैं। लेकिन आज के दौर में ये फिट है। तो भुट्टो साहब के लिए भी ऐसा हुआ था और आज अल्लाह ने इमरान खान को भी, क्योंकि अब जो ये PDM और ये PDM की पार्टी है और ये हमारी क्या कहते हैं नेशनल अवामी पार्टी, वली खान वाली पार्टी नहीं, सॉरी, ये तुम्हारे इनके बेटे की जो पार्टी है अभी पोते के हाथ में है। और ये हमारे ये भाई क्या इनको यकीन हो गया कि भाई अब ये इमरान खान जा नहीं सकता, तो इन्होंने फिर ये पीपल पार्टी भी शामिल हो गई इसके अंदर। पीपल पार्टी कौन सी? जरदारी की और बिलावल की। पीपल पार्टी जो है ये बेनज़ीर की नहीं है, ये पीपल पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की नहीं है, ये पीपल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं है। वो पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के और अपने नुसरत भुट्टो साहब के बाद उस पार्टी ख़त्म हो गई है। अब उसको पीपल पार्टी आप कहें जो भी कहें, लेकिन वो पीपल पार्टी वो नहीं रही। अब पीपल पार्टी में सारे वो लोग आ गए हैं कि जो भुट्टो के ख़िलाफ़ थे, जो जराइम पेशा लोग थे, जो लैंड माफिया के लोग थे, आज वो लोग इस पर शामिल हुए हैं और वो लोग आज इसके अंदर ये शामिल होकर खुशियाँ मना रहे हैं और वो अपनी जो लूटी हुई दौलत है उसको भी बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो और पीपल पार्टी के वो असल वर्कर भी नहीं है। कहाँ है, कौन से वर्कर है आपके साथ, मुझे बताएं। इसमें 1900 भुट्टो साहब की फांसी से पहले, मार्शल लॉ के बाद और उससे 80 से पहले के कौन से अभी इसमें लीडर बैठे? कुछ 2-4 होंगे, जैसे कि हमारे मीरानी साहब हो गए, वो सबसे भुट्टो साहब को चाहने वाले, भुट्टो साहब को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को चाहने वाले। लेकिन अब तो सब मेरे क्या कहूँ, सब पैसा कमाने वाले लोग आए, पैदा के लोग आए हैं। मैं तो खुले आम कह रहा हूँ। वो हफीज़ पीरज़ादा साहब कहाँ हैं बेचारा, वो भी अल्लाह को प्यारे होगी। अब पुराने लीडरों में कहाँ हैं भाई, सब अभी तो माल कमाने वाले हैं। सब इनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, जिस दिन इनके ये खुलेंगे ना खाते तो सबको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ बन गए हैं। अब वो जो स्पीकर साहब हैं हमारे यहाँ के, वो गवर्नर हाउस में भी बैठे हैं और यहाँ स्पीकर भी है और उनके खिलाफ़ नेप के केस चलते थे और अभी भी ये नेप के केस ख़त्म कराने आए हैं। तो ये नेप के केस ख़त्म कराने आए, ये आवाम के लिए नहीं आए। अभी जिस दिन इनका ये हो गया, लेकिन अल्लाह ने देखे ना, बंदा जो सोचता है अल्लाह कुछ और सोचता है, तो जो अल्लाह सोचता है वही होता है। अब ये लोग आए थे अपने नेप की ख़त्म केस कराने, उसका कानून ख़त्म कराने, लेकिन अल्लाह ने करा कि इनकी हुकूमत जब इस्लामाबाद तक रह गई है और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी गई है अपील। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के पर भी अभी इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने जब ये फैसला दिया कि स्पीकर का रूलिंग गलत है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब गलत है और प्राइम मिनिस्टर साहब छोड़ के चले जाए, वो गरीब हमारा शरीफ आदमी क्या कहते हैं इमरान खान, वो एक डायरी उठाई रात के 12 बजे और प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल के चला गया। और इन्होंने सबने इनको जब तक डंडे नहीं पड़ते, जब तक मार्शल नहीं आते, वहाँ तक ये छोड़ने के तैयार नहीं होते। लेकिन अल्लाह ने फिर उसकी मदद जो की कि इन्होंने जो धांधली की थी, तो उसके अंदर अल्लाह ने इनको, हमारे को जो अभी 20 सीटों पे इलेक्शन हुए और आवाम इतनी निकल पड़ी, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि जब मैं किसी बंदे पे खुश होता हूँ तो आवाम के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता हूँ। जो आवाम कभी निकलती नहीं थी, जो आज तो इमरान खान के जिस दिन ये अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे, दूसरे रोज़ पूरे पाकिस्तान में बगैर कहे लाखों आदमी के जलूस निकले। कौन सा शेर बाकी था? कोई शेर बाकी नहीं था। और हमारा इमरान खान को अल्लाह ने कामयाबी बख्शी और इमरान खान जो था हमारा वो कामयाब रहा। तो अभी भी इनके
سارے جو ملیا میٹو کی ان کے جو آپریشن تھے، ان کے جو سازشیں تھی، اور جو اب اللہ ان کو نہیں چھوڑنے والا. اور یہ جو ان کے خلاف نیب کے کیس ہے، ان کیسوں میں اللہ پاک ان کو یہیں پاکستان میں سب کو بلائے گا، سب کو یہی سزا ہوگی، اور سب یہ لٹکیں گے. اللہ کی لاٹھی میں آواز ہے، اور ان لوگوں پہ انشاءاللہ جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک اس کو نیست نابود کر دے گا. اور یہ ملک اللہ نے، پاکستان ایک اسلام کے نام پہ بنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ ملک ہمارا ہمیشہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.